أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کے 18ویں پارے کی سورہ نور کی آخری 3 آیتیں، آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہمارے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ نور کی ان آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نور کا مرکزی مضمون ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے میں اپنی اور اپنے سماج کی نجات اور پاکیزگی سمجھنا، یہ دراصل ایک ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے. چنانچہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی جگہ جیسے جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ویسے ہی وہاں سے نکلنے کے لیے بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں اجازت ضروری ہے. چنانچہ اسی طرح کا ایک موقع اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان والوں کو کسی اہم مہم اور کام کے لیے بلائیں، کہیں سفر پر جانا ہے، کسی جگہ غزوہ اور جہاد کے لیے روانہ ہونا ہے، کہیں دعوت کے کام سے جانا ہے، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کسی اہم کام کے لیے بلاویں تو ایمان والوں کا جیسا یہ فریضہ ہے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر دوڑے چلے آئیں. اور جیسے صحابہ دوڑے چلے آتے تھے اور اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرتے تھے اور آپ کی آواز پر ایسا لبیک کہتے تھے کہ اس سے بڑی ہوئی اطاعت اور فرما برداری کی مثال اس کائنات میں صحابہ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آ سکتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
مجلس میں بہت سارے صحابہ جمع تھے، اس میں پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ باہر سے ابھی آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حضرات کھڑے تھے، جو مجلس کے اخیر میں کھڑے تھے، ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی وہ دروازے پر پہنچے تھے ابھی، انہوں نے جیسے ہی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ وہی دروازے پر بیٹھ گئے۔ اور اسے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نہ بیٹھوں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب ان کے اونٹ باندھنے کی جگہ تھی، جو طویلہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اونٹ باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، تو وہ وہاں اونٹ کا باڑا تھا، وہ وہاں تھی، اور ان کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی۔ مسجد میں لوگ جو موجود تھے ان کو حضور فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے کامل ایمان والے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ دوڑے چلے آتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جب بھی جانا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مجلس سے اٹھتے ہیں۔ خاص کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہم کام کے لیے، کسی مشورے کے لیے بلایا ہو، تو وہ کبھی بھی بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ اگر کوئی ضروری کام آ گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، گھر میں کوئی کام درپیش ہوا، تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اس کام کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں، مومنین کے مقابلے میں منافقین کی عادت کیا ہے؟ ایک تو جلدی آتے نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آتے نہیں ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں۔ پھر آتے بھی ہیں تو درمیان مجلس میں، یا ابھی کام چل رہا ہوتا ہے اس کے درمیان، کسی بھی اونے بونے بہانے کے حوالے، کسی بھی لچر عذر کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کر باہر چل دیتے ہیں۔ کوئی ایمان والا اپنی کسی عذر کی وجہ سے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماعی کاموں میں دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع سے نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا تذکرہ اس سے پہلے والی صورت میں تفصیل سے ہو چکا، جب مکے والے اپنے اطراف کے قبیلوں کو جمع کر کے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی اور حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ بدر میں ہم باہر نکل کر لڑے تھے، غزوہ احد میں ہم باہر نکل کر لڑے تھے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں نے الگ الگ رائے دی۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ دیکھو مدینہ کے 3 طرف تو پہاڑ ہے، یا پھر ایسی پتھریلی زمین ہے کہ وہاں سے کسی کے لشکر کے آنے کا امکان نہیں ہے، آ سکتے ہیں تو وہ اسی طرف سے آ سکتے ہیں۔ ہمارے ایران میں ایسا ہوتا ہے کہ دشمن جب حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہوتا ہے تو خندق کھودتے ہیں، اور اس خندق کی مٹی کو اس طرف رکھ کر وہ مورچہ بناتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا لشکر چھوٹتا ہے، اور خندق اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا، عبور نہیں کر سکتا، اور جو قریب آئے گا، یہ مورچے میں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ مٹی کے ڈیلے کے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ تیر چلائیں گے اور ان کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے بڑی پسند آئی، اور اسی پر فیصلہ ہوا کہ یہاں خندق کھودی جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کر دیے کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھودیں گے، اتنی چوڑی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی، اور ہر کچھ حصے پر 10 صحابہ کو مقرر کیا کہ اتنا آپ کھودو، اتنا
اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس کھودنے میں شریک رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کا لیڈر قوم کے اجتماعی کام میں کرسی پہ بیٹھ کے آرڈر نہیں کرتا، عملاً وہ خود بھی کام میں شریک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ لاؤ ہم کو دو، کہ نہیں میں بھی تمہاری جتنا ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا پورا پیٹ جو ہے وہ مٹی سے اٹ گیا تھا، یعنی پورا پیٹ وہ مٹی اٹھانے کی وجہ سے پیٹ پر مٹی پڑ گئی۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کی بھوک کا یہ عالم تھا۔ یہ جو مشہور قصہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنا کپڑا ہٹایا اور کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا اور بتایا کہ وہاں بھوک کی وجہ سے دو پتھر بندھے ہوئے۔ یہ اسی موقع کا قصہ ہے، غزوہ خندق کے موقع سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے منافقین کا جو عمل تھا، اس منافقین کے عمل کو اس آیت کریمہ میں بتلایا اور ایمان والوں کے عمل کو بتلایا کہ خندق کھودنا ایک لمبا وقت لگتا تھا کھودنے میں، اس دوران کسی ایمان والے کو کچھ کام آ جاتا تھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ منورہ میں اپنے گھر کے پاس جاتا تھا۔ اور منافقین کیا کرتے تھے، ایک تو خندق کھودنے کے لیے آتے نہیں تھے، آئے تو بھی صحیح کام نہیں کرتے تھے، اور ذرا کسی کو مدینہ جاتا ہوا دیکھا تو اپنے ہاتھ جھاڑ کر وہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا اور کہا کہ یہ ایمان کی بات نہیں ہے۔ ایمان کے پکے ہونے کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم کو بلائیں تو تم آؤ، اور جب اس اجتماعی کام میں جو قوم کے لیے ضروری ہے اگر وہ چل رہا ہے اور اس کے بیچ میں جانے کی نوبت آئے تو پوچھ کر جاؤ، بغیر پوچھے نہ جاؤ۔ بلکہ عام مجلس میں، ویسے یہ تو اہم مواقع ہیں جہاں کسی اہم کام کے لیے کسی مشورے کے لیے بلایا، تو علماء نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ پوچھ کر جانا صحابہ کے لیے ضروری اور واجب تھا۔ اور عام مجلس میں جیسے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، آپ کچھ حدیث سنا رہے ہیں، عام مجلس میں اجازت تھی، بغیر پوچھے بھی جا سکتے تھے، لیکن کسی خاص اہم مشورے کے لیے یا کسی اہم کام کے لیے بلایا ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں تھی۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے، کہ یہی ادب ہے اس وقت کا جب قوم کے کسی اجتماعی کام کے لیے بلایا جائے تو اس وقت ایک تو سب کو آنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں شریک ہونے کے بعد اگر بیچ کام میں کسی کو جانا ہے تو وہ اپنے ذمہ دار سے، واجب اور فرض تو نہیں ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے لیے پوچھنا واجب اور فرض تھا، پر ادب اور مستحب یہ ہے کہ جب تک اپنے امیر سے نہ پوچھیں وہاں سے اس مقام کے جو ذمہ دار ہیں، یا جیسے گھر پہ باپ نے اولاد کو بلایا کسی مشورے کے لیے تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر ابا کی اجازت کی اس مجلس سے باہر نہ نکلے۔ شوہر نے بیوی کو بلایا کسی کام کے لیے تو پھر پوچھ کر وہاں سے باہر نکلے۔ استاد نے اپنے شاگردوں کو بلایا، محتمم صاحب نے اساتذہ کو بلایا، آفس کے کمپنی کے جو آنر ہیں اس نے اپنے ملازمین کو بلایا، ہر شعبے اور فیلڈ کے ذمہ دار نے اپنے ماتحت لوگوں کو بلایا، اور دنیاوی یا دینی کسی کام میں مشورہ ہو رہا ہے، فرض واجب تو نہیں لیکن ادب یہ ہے کہ بغیر پوچھے وہاں سے نہ جاوے۔ اور اگر امیر المومنین نے بلایا ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ وہی حکم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی جب بھی دین کی کسی کام کے لیے مسلمانوں کے اسلامی امیر نے اگر مسلمانوں کو بلایا ہے تو اس مجلس کے لوگوں کے لیے فرض اور واجب ہے کہ جب تک وہ اجازت نہ لیں وہاں سے نہ نکلے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ قوم کے اجتماعی کاموں میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہیے۔ جیسا کہا کہ جب بلاتے ہیں تو ایک تو آنا، اور پھر آنے کے بعد بغیر پوچھے نہیں جانا۔ جیسے ہمارے یہاں اجتماع گاہ میں کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، دین کے کام میں پیچھے رہنے کی عادت نفاق کی علامت ہے۔ منافقین ایسا کرتے تھے، کوئی عذر نہیں ہوتا تھا پھر
بھی چپکے سے جو ہے وہ کھسک لیتے تھے. اجتماع گاہ میں کام کرنے کے لیے ہمارے یہاں سے گاؤں در گاؤں سے لوگ جاتے ہیں. پھر کبھی دعوت کے موقع سے گاؤں میں کام کرنے کا مرحلہ آتا ہے. رمضان میں افطاری تقسیم کرنے کے موقع سے آتا ہے. کبھی کٹ تقسیم کرنے کے موقع سے آتا ہے. گاؤں میں ہر موقع سے خوشی اور غمی کے موقع پر کام آتے رہتے ہیں. ان کاموں میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. اور ایسا رویہ نہیں. ایک مدرسے کے متعلق ہم کو معلوم ہوا, وہاں کے مولوی صاحب نے کہا کہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور جلسے میں ہمارے گاؤں کے سبھی لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک بڑی جماعت ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو کام نہیں کرتی, اور پھر جب کھانے کا موقع ہوتا ہے تو وہ کھانے میں شریک ہو کر کھا کر وہ باہر نکل جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں قوم کے اجتماعی کام میں شریک رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ہر طرح کے کام آتے ہیں. ابھی SIR کا مسئلہ مثلا ہے تو گاؤں کے نوجوان اس کی ذمہ داری اپنے سر لیں اور وہ گھر گھر جا کر کاغذات کی تحقیق اور اس کی تکمیل کا, اور کسی کا نہیں ہے مسئلہ اٹکا ہوا تو اس کو پورا کرنے کا اہتمام کریں. بہرحال اس طرح کے اجتماعی کاموں میں فرض اور واجب تو نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن آداب میں سے ضرور ہے کہ حصہ لینا چاہیے. اور اس موقع سے جو ذمہ دار ہیں اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے کھسکنا اچھی بات نہیں ہے. اور اگر دین کا کام ہے اور پھر جی جان چراتا ہے آدمی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اور کوئی عذر نہیں, عذر ہے تو شریعت نے اجازت دی, کوئی عذر نہیں ہے بس ایسے ہی بھاگنا چاہتا ہے, تو یہ تو وہ بات ہو گئی جو منافقین والی بات تھی. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, یقیناً ایمان والے وہ ہیں جو دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. دیکھو بات ہی یہیں سے شروع کرنا ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ حضور بلائے تو آنا اور بغیر اجازت کے نہ جانا جس کا اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان ہوگا. کیا فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا, اور جب وہ اس رسول کے ساتھ اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو رسول سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے ہیں. رسول سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے ہیں. اس کی ایک بہت اچھی مثال غزوہ تبوک کے موقع سے جب لشکر کی تیاری ہو رہی تھی, اس موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں تقاضا ہوا کہ مجھے عمرے کے لیے جانا ہے مکہ مکرمہ. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے کے لیے جاؤں اور پھر میں وہیں سے آ کر راستے میں آپ سے مل جاؤں. چنانچہ وہ راستے میں آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. باقاعدہ انہوں نے اجازت لی, اور جب انہوں نے اجازت لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لا تنسانا فی دعائک یا اخی, کہ میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھ کو بھولنا نہیں. تم بہت مقدس جگہ جا رہے ہو تو اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتی کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگ کر اپنے اللہ کے خزانے سے لے سکتے تھے. امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی حج یا عمرے, ابھی آج کل حج کا موسم ہے, لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ چیز لے آنا اور بن داؤد کے مول سے فلانی چیز لے آنا اور فلانی چیز لے آنا. اصل وہاں کا سرمایہ ہے وہاں کی دعائیں, وہاں کی برکتیں, وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روزے پر سلام. بعض بزرگان دین کے متعلق معلوم ہوا کہ جب وہ سفر حج پر جاتے ہیں تو پوری لسٹ بناتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے, اور پھر وہاں جا کر نام لے کر ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ علیہ کا تو روزانہ کا معمول ہے. روزانہ دن بھر جتنی چٹھیاں ان کے پاس پہنچتی ہیں دعا کے لیے, تہجد میں سب کے لیے نام لے کر دعا کرتے ہیں. اسی لیے لوگوں کے دل ان اللہ والوں کی طرف کھینچتے ہیں کہ وہ تنہائیوں میں بھی امت کا درد اور غم بھولتے نہیں ہیں اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک تو حاجی کو, کیونکہ حج کا موسم ہے اس نسبت سے یاد آیا, ایک تو حاجی کو اس کی لسٹ بنانی چاہیے اور ایک اپنی ضرورتوں کی بھی لسٹ بنانی چاہیے کہ مجھے اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے. وہاں جا کر پھر تھوڑا سا مانگتا ہے, اس کے مانگنے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو پھر تھک جاتا ہے.
تو اپنی پوری لسٹ بنانی چاہیے کہ کن کے لیے مانگنا ہے اور مجھے اپنی ذات کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگنا ہے، اور دیکھ دیکھ کر وہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ لا تنسانا فی دعائک یا اخی، کہ میرے بھائی اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ تو حاجی سے دوسری چیزیں منگوانی ہو نہیں منگوانی ہو، وہ تو آپ دیکھ لیں کہ حاجی کا حج کتنا خراب ہوتا ہے ہماری چیزیں منگوانے کی وجہ سے، لیکن دعاؤں کے لیے ضرور کہنا چاہیے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کا معمول یہی تھا کہ اجتماعی کام میں اگر کہیں جاتے تھے تو بغیر پوچھے وہاں سے نہیں ہٹتے تھے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اور جب وہ اس رسول کے ساتھ دین کے اجتماعی کام میں شریک ہوتے تھے تو رسول سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں چلے جاتے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو قرآن ایمان کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، قرآن ایمان کا جو ہے وہ ایمان کی سند دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا صحابہ کے ایمان کی سند ہو سکتی ہے؟ پھر کسی شیعہ سے یا کسی جنگ سے جو ہے وہ متاثر ہو کر صحابہ کے ایمان پر شک کرنے کی یا دشمنان صحابہ کو بہت زیادہ سیدھا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، یہاں آگے والی آیت میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہم نے ان سے تو کہا کہ آپ سے اجازت لے کر جائیں، آپ کیا کریں گے جب وہ اجازت لینے کے لیے آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو آپ ان کی بات سنو، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے واقعی وہ آپ چاہیے تو ان کو اجازت دیں۔ اس اسلوب اور اس پیرائے بیان سے، یعنی اس انداز سے اللہ نے بیان کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ چاہیں تو منع کر دیں، کیونکہ اس وقت دین کا ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، کسی اہم مشورے کے لیے بلایا گیا ہے، اس میں بیچ میں سے کوئی اٹھ کر چلا جائے گا، تو اگر آپ چاہیں اور اس کے رہنے کو یہاں ضروری سمجھے تو آپ منع کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کو دونوں طرح کا اختیار ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ مجلس سے چلے جانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر چلا جائے، دوسرا مجلس سے چلے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی موبائل نکال کر اس میں مشغول ہو جائے۔ وہ فزیکلی وہاں موجود ہیں لیکن مینٹلٹی ذہنی اعتبار سے وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ حاضر رہ کر بھی غائب ہیں۔ تو جب اجتماعی کام میں شریک ہوں یا کسی بزرگ کی مجلس میں جائیں یا کسی اہم مجلس میں شریک ہوں تو اس وقت اپنے فون سے بھی آدمی کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس اگر وہ اپنے کسی کام کے لیے جانے کی تم سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کے لیے بھی چاہو اجازت دے دو، اختیار دے دیا۔ معلوم یہ ہوا آپ اجازت دیں گے، اس سے سامنے والے کا دل خوش ہوگا، اس کو تسلی ہو جائے گی۔ اچھا پھر بعض ایمان والے اتنے پکے ایمان والے ہیں، ادھر گھر کا بھی کام پڑا ہوا ہے، ادھر آپ کے پاس بھی آ کر پوچھنے میں ایک طرح کی جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میرے بھائی تو سب جو ہے وہ خندق کھودنے میں، جہاد کرنے میں لگے ہو، دین کے اجتماعی کام میں شریک ہو، اور میں گھر جاؤں اپنے ذاتی اور پرسنلی کام کے لیے۔ تو اے اللہ کے رسول آپ ان کو اجازت دیں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں، ان سے کہیں کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، کوئی بات نہیں، جاؤ یہ اہم کام ہے اپنے گھر کا نمٹا لو اور بعد میں جو ہے یہاں شریک ہو جانا۔ چنانچہ صحابہ ایسا ہی کرتے تھے، گھر کا کام نمٹا کر پھر واپس آ کر خندق کھودنے میں شریک ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اے نبی جی آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں خندق کھودنے سے یا اجتماعی کام سے ہٹ کر اپنے گھر کے کام میں، اپنے ذاتی کام میں گئے ہیں، اتنی دیر تک وہ ثواب سے محروم رہے، اور جب وہ ثواب سے محروم رہے، حالانکہ وہ تو اس کی مجبوری تھی، لیکن وہ بیچارہ ثواب سے محروم رہنا نہیں چاہتا، اس لیے گھر نہ جاوے، حالانکہ گھر پہ بیوی بچوں کا ضروری کام اٹکا پڑا ہے،
تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اجازت دے تو وہ گھر کا کام نپٹائیں، اور یہاں اتنی دیر جو کچھ اس کے ثواب میں کمی رہی آپ اس کے لیے استغفار کر دیجیے، آپ کے استغفار کی برکت سے اس کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ جو نقص ہوا ہے، جو کوتاہی اور نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تلافی آپ کے استغفار اور آپ کی دعا کی برکت سے ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی نے ایک تیسرا مطلب بھی لکھا ہے اس آیت کا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ استغفار اس لیے کروایا گیا، ہو سکتا ہے سامنے والے نے گھر کے جس کام کو بہت زیادہ اہم سمجھ کر ایک دینی کام سے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت مانگی ہے، وہ اس کے نزدیک اہم ہے، سچ میں اتنا اہم نہیں تھا، حقیقت میں اتنا اہم نہیں تھا، اس کی کوئی ترتیب بنائی جا سکتی تھی، اس کو بعد میں کیا جا سکتا تھا، کسی اور کے ذریعے سے کروایا جا سکتا تھا، پر چونکہ آپ کے پاس آئے، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ دل کے نرم ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اس نے اپنی ضرورت نہ ہونے کے باوجود ایک غیر ضرورت کو ضرورت سمجھ کر وہ چلا گیا، ایک طرح کی چوک تھی، سو اس کے لیے استغفار کر لیجیے۔ تو بہرحال علماء نے یہ 3-4 مطلب اس کے بیان کیے ہیں کہ آپ جب ان کو اجازت دیں تو ان کے لیے استغفار بھی کر لیجیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے بلانے کو ایسا معمولی مت سمجھو جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے بلائے تو فوراً دوڑ کر جانا ضروری اور واجب ہے، اس میں آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قریب کھڑے تھے، کوئی صحابی غالباً لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کا قصہ ہے غالباً، وہ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ، یہ کسی اور صحابی کا نام یاد نہیں ہے، وہ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا کہ ان کو اٹھاؤ یا ان کو بلاؤ، حالانکہ آپ خود وہاں موجود تھے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں اٹھا دیا، آپ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بلایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیند میں ہے، تیرے اٹھانے پر اگر منع کر دیا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، میں نبی ہوں، میرے اٹھانے پر منع کر دیا تو ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے میں نے تجھ سے کہا کہ تو اٹھا اور تو اس کو بلا کر میرے پاس لا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے تو پھر ایک مومن کے لیے آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کی طرح کھسکنے کے اور پیچھے سے چھپ کر چلے جانے کے بہانے مت تلاش کرو، یہ رسول کا بلانا فرض اور واجب ہے، اور رسول بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ حضرت حنظلہ کا قصہ ہم سنتے ہیں، غزوہ احد میں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب زخمی ہیں، یہاں آواز لگی مدینے میں کہ احد میں اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، حضرت حنظلہ ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، ابھی تو ایک ہی رات بیوی کے ساتھ گزاری، ابھی تو غسل کرنا بھی واجب ہے، اور کھڑے ہو کر چل دیے۔ بیوی نے دامن پکڑ کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا ہے۔ چنانچہ گئے میدان میں، اور میدان میں جا کر اتنے لڑے کہ شہید ہو گئے، اور پھر جب شہید ہو گئے ان کی نعش کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو دیکھا کہ ان کی نعش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا غسل ضروری تھا اور وہ نہیں کر پائے اللہ رسول کی پکار پر۔ کہا اسی لیے آسمان سے فرشتے اترے اور فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا۔ تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس کے بعد پھر کسی طرح کی کوئی پسو پیش نہیں کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع سے کافروں کا بڑا ہجوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ، 12 بھی نہیں تھے، 8-12 صحابہ کے درمیان ایک ساتھ تھے، چاروں طرف کافروں کا مجمع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کا مجمع حملہ کر رہا ہے، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، موت کی بیعت کی، گئے اور شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے ہاتھ پھیلایا کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے؟ دوسرے انصاری صحابی آئے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، گئے اور شہید ہوئے۔ ایسے یکے بعد دیگر 7 انصاری صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کر
شہید ہو گئے. تو صحابہ کے یہاں مسئلہ یہ تھا، مسئلہ منافقین کا تھا. تو منافقین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول کا بلانا آپس کے بلانے کی طرح نہیں کہ سنی انسنی کر دی، رسول بلائیں تو اس وقت جانا تمہارے لیے ضروری ہے. اس میں ایک علمی بات یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کا بلانا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اضافت الی الفاعل ہے اور اسی کے حساب سے یہ آیت کا مطلب سمجھا ہے. عربی زبان میں ایک اور قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں اضافت الی المفعول، یعنی رسول نے بلایا نہیں، تم اگر رسول کو بلاؤ گے تو کیسے بلاؤ گے. گویا آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے اور پکارنے کا ادب سکھلایا گیا ہے کہ جیسے تم زید عمر بکر کو بلاتے ہو، اپن تو ان سے بات کرتے ہو، کا رسول کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے آداب ہیں، ان کو ایسے نہیں بلانے کا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو ٹوکا ٹوکی کرتے رہتے ہو اور بلاتے رہتے ہو. رسول کے بڑے آداب. سورہ حجرات میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سن ہجری 9 کے قریب جب بہت سارے وفود مدینہ میں الگ الگ قبیلوں کے آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، ایک دیہات کا قبیلہ ہے، دیہات کے لوگوں کو ادب آداب معلوم نہیں تھے. تو وہ دوپہر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے، آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد باہر نکلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے، صحابہ نام سے نہیں بلاتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اتارا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو آپ کے کمرے کے پیچھے اگر آپ کو زور زور سے پکارنا ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ ایمان والو ایسے رسول کو نہیں پکارتے جیسے تم گلی میں ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہو. ایسا رسول کو نام نہیں لیتے ہیں، ایسا چلاتے نہیں ہیں. ایسا کرو گے رسول کی آداب کے خلاف ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال جلا کے برباد کر دیں گے. بہت ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو بعض صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے متعلق آتا ہے، اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے، 3 مرتبہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ جی کیا بولا، جی کیا. ایک صحابی تو حضور کی مجلس میں آنا چھوڑ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ امام صاحب کو اور مسجد کے ذمہ دار کو، مولانا کو، درس دینے والوں کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ فلاں صاحب کیوں نہیں آ رہے. حضور نے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب کیوں نہیں آ رہے. کہا جاؤ تحقیق کرو کہ اللہ کے رسول تو 3 دن سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلے. کہا کیا بات ہو گئی، تحقیق کرو. ایک صحابی گئے، پوچھا کیا ہوا. وہ گھر میں بیٹھے رو رہے. کہا میرا آواز تو بہت بلند ہے، میں تو حضور کی مجلس میں، یعنی بعض ہوتا ہے، بعض مرتبہ فطری طور پر آواز بلند ہوتی ہے. وہ نارملی بھی بات کرتا ہے تو دوسرے کو لگ رہا ہے کہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. آس پاس والے کہتے ہیں بھائی کہیں کو چلا رہا ہے، حالانکہ وہ نارملی بات کر رہا ہے. اس فطرت ہے، عادت ہی ہے، پھر والیم ہمیشہ پاس ہی رہتا ہے، سلو کر ہی نہیں سکتا ہے. تو ان صحابی کو ایسا تھا. کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے، آپ آیا کرو، چنانچہ کرو مجلس میں. تو اس آیت میں یہ بھی سکھلایا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں ایسے پہلے والی تفسیر راجح ہے چونکہ وہ اوپر اور نیچے والی آیت کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی سکھلایا ہے کہ بڑے کے اگر چھوٹے کو بڑے کو پکارنا ہے تو کیسے پکارے گا. اور اسی سے علماء نے یہ ادب نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ علماء نے یہ کہا کہ ہر چھوٹے کو جب بڑے کو پکارے تو یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، نام نہیں لینا چاہیے. ایک مرید اپنے شیخ کو پکارے یا بلائے تو نام لے. ایک اولاد اپنے باپ کو پکارے تو نام سے نہیں پکارے. وہ ابا جان کہے گا، ابو کہے گا، والد کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ عمر بھائی ادھر آؤ. وہ تو باپ پلٹ کے دیکھے تو اجنبیوں کی طرح بول رہے ہیں عمر بھائی ادھر آؤ. تو ایسے ابا کا نام، والدین کا نام لے کر ان کو نہیں پکارتے، استاد کا نام لے کر ان کو نہیں بلاتے ہیں، شیخ کا نام لے کر ان کو نہیں بلاتے ہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کا نام لے کر نہ پکاریں. ایک تو ہمارے یہاں بیویاں ادب آداب میں تو کچھ اتنا کرتی نہیں ہے، لیکن یہ بعض علاقوں میں یہ مسئلہ اتنا زیادہ، حضرت خانی نے لکھا ہے، اتنا زیادہ وہ گھس گیا کہ بیوی یوں سمجھتی ہے کہ شوہر کا نام لیں گے، غائبانہ بھی وہ نہیں، شوہر کا نام بھی لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے، شوہر کا نام لینے سے کوئی طلاق نہیں ہو جاتی. تو وہ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ
ایک جو ہے وہ ہمیشہ سلام پھیرتی تھی، تو سلام پھیرتے وقت نماز میں سلام پھیرتے وقت وہ کہتی تھی السلام علیکم زید کے ابا، السلام علیکم عمر کے ابا. یہ ایسا سلام کہ معلوم ہوا ان کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، تو اگر نام لوں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس لیے وہ نماز میں بھی مسئلہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے. تو نام لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ شوہر کو پکار رہی ہے بیویاں اگر، تو شوہر کو پکارنے کے موقع سے بیویاں اس کا نام لے کر نہیں پکارے گی، ادب آداب کا خیال رکھا کرے گی. یہ قرآن پاک کی اس آیت سے مفہوم ہو رہا ہے. ویسے اگر دونوں طرف کے لیے، شوہروں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، آپ اگر عزت چاہتے ہیں تو عزت دو، رسپیکٹ چاہتے ہیں تو رسپیکٹ دو. آپ اگر دوسروں کو عزت دیں گے تو دوسرا آپ کو عزت دے گا. بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر مجھ کو عزت دے تو وہ شوہر کو عزت دے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی مجھ کو عزت دے تو وہ بیوی وہ خود عزت دے. تو آپ جیسی گیند سامنے والے کو پھینکتے ہیں وہاں سے ویسا جواب ملتا ہے. تو اگر احترام چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، شفقت چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. اولاد کے ساتھ باپ شفقت کرے گا تو اولاد بھی باپ کے ساتھ شفقت کرے گی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بدلے میں وہی ملے گا جو انہوں نے اپنے ابو کو دیا تھا. کل ہی ہم نے دیکھا اسٹیٹس پہ ایک شخص نے لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے والد سے چھپا کر چوری چھپے اپنے بچوں کو کوئی چیز لا کر کھلاتے ہو تو یہ آپ ان کو سکھاتے ہو کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ یہی کرنا. ظاہر ان کی سوچ بنے گی کہ ایسے دادا دادی سے چھپا کر یوں کھاتے ہیں. تو یہ جوائنٹ فیملی کے مسائل الگ رہتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی میں کوئی چیز اگر دروازے سے لے جا کر اندر بیوی تک پہنچانا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آبنا ہے ہرموز ہے جو بھی آج کل بند ہے، تو وہاں سے گزرنے جیسا ہے. بہرحال اس آیت کریمہ میں یہ بتایا اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا. اس لیے جب وہاں مسجد نبوی میں جاتے ہیں حیرانی ہوتی ہے، بہت سے لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ سب زندگی میں ایک بار دو بار، اللہ بار بار لے جائے، لیکن جب بھی جائیں وہاں کے آداب کا پورا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. گئے تھے وہاں ثواب لینے کے لیے اور گستاخی کر کے آئے تو جو نامہ اعمال میں تھا وہ بھی چلا گیا. قرآن میں جو میں نے آیت پڑھی سورہ حجرات کی اس میں یہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو گے اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر ڈالیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال دونوں تفسیریں اس آیت کی گئی ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم رسول کے بلانے کو ایسا معمولی مت سمجھو جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو کسی کی آڑ میں آنکھ بچا کر چپکے سے بغیر اجازت مجلس سے کھسک جاتے ہیں. یہ منافقوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ تم تو جو ہے وہ کسی کی آڑ لے کر چپکے سے نیچے سے بیٹھ کر نکل جاتے ہو لیکن اللہ کو معلوم نہیں ہے. ایسی بات نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو دیکھتے ہیں لیکن شفقت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ تمہارا یہ کھسکنا تمہارے لیے دنیا میں فتنے کا اور آخرت میں اللہ کے یہاں دردناک عذاب کا سبب بنے گا. ہمارے امام صاحب جن شیخ الحدیث صاحب سے پڑھے ہیں شیخ اکرام صاحب، ان کے سبق میں بعض مرتبہ طلبہ ایسا کرتے تھے، وہ سبق چلتا تھا وہ ہمیشہ نیچے دیکھ کے پڑھا تو چپکے سے وہ گیٹ سے باہر نکل جاتے تھے، وہ بھی چپکے سے وہاں سے. ایک طالب علم روز ایسا کرتا تھا تو ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو بجلی کی طرح چپکے سے جاتا ہے اور شیر کی طرح ہمارے سبق میں گھس آتا ہے. اور یعنی وہ روز جانتے تھے کہ یہ روز جا رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے لیکن شفقت کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں تھے. بزرگوں کے الگ الگ رنگ ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی برکتیں نصیب فرمائے. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو کسی کی آڑ میں آنکھ بچا کر چپکے سے بغیر اجازت کے مجلس سے کھسک جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سو جو لوگ اس اللہ تعالیٰ کے حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی دنیاوی آفت آ پڑے. جو ایسا کرتے ہیں چپکے سے بھاگ جاتے ہیں یا حضور کے بلانے پر نہیں آتے ہیں
قرآن کہہ رہا ہے کہ ڈرو، کوئی نہ کوئی فتنہ آئے گا۔ کیا فتنہ آئے گا؟ یا تو تمہارے نفاق کا بانڈا چوراہے پر ٹوٹ جائے گا، پورے مدینے کو معلوم ہو جائے گا کہ تم منافق ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور دنیاوی آفت، زلزلہ آئے گا، یا تمہارے اندر اختلاف پڑ جائے گا، یا اللہ تمہارے اعمال برباد فرما دیں گے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور عذاب میں، دنیاوی عذاب میں، ناگہانی اچانک کی موت میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیں گے، کسی حادثے کا کوئی بھی دنیاوی فتنہ تم کو آ پڑے گا، یا پھر او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب آ پہنچے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ عذاب۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں، دنیا میں بھی فتنہ آوے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب آوے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، منافقوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی کہ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی مالکی ہے۔ جس حالت پر تم ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، جس چال چلت پر تم ہو، جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بھاگنے کی اور ایمان والوں کے بیٹھنے کی، دونوں اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو کام وہ لوگ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو وہ بتلا دیں گے کہ دیکھو دنیا میں تم نے یہ کیا تھا۔ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عافیت کے ساتھ ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ آپ کی رضامندی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کی نافرمانی والی زندگی سے ہماری پوری حفاظت فرما، اللہ ایک لمحے اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما، اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، اللہ ہماری زندگی کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرما، اللہ ہماری اولاد کو قرآن پاک کا حافظ، اللہ تیرے دین کا عالم اور محافظ بنا، اے اللہ دین کا خادم اور داعی بنا، اے اللہ ہم سب کے اولاد کو اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا، اے اللہ ہمیں تو اپنا موتی اور فرما بردار بنا، اللہ ہمیں اپنے والدین کا موتی اور فرما بردار بنا، اللہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سورہ نور سے آپ جس سماج کو تشکیل دینے کا چاہتے ہیں اور جس معاشرے کو وجود دینا اس صورت کا مقصد ہے، اللہ ہمارے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنا دے، اللہ ہمارے سماج کو ایسا سماج بنا دے، اللہ ہمارے گھر کو ایسا مثالی گھر بنا دے، اے اللہ سورہ نور کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو، اللہ ہمارے پورے علاقے کو منور فرما، اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ ہم تو اس کے مستحق نہیں ہیں، اے اللہ بالکل لائق نہیں ہے، اللہ آپ نے اپنے فضل سے سلسلہ چلایا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ اس کو جاری رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے لیے اس میں جڑنا، اس میں شریک ہونا، اس کی باتوں کو سننا اور سن کر
کر اس پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو بچانے سے اور اے اللہ بہانے سے، اللہ شریک نہ ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے نیک بندوں کی صحبت میں حاضری دینے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز اے اللہ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اللہ پورے ادب آداب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اللہ نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، نماز کا عشق عطا فرما، نماز کی محبت نصیب فرما۔ اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی بھرپور مدد اور نصرت فرما۔ اللہ ان کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی تمام ضرورتوں کی کفایت فرما۔ اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کو فتح مبین نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائی سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ معاذ اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.